اللہ نے غوث اعظم کی فطرت کے اندر شریعت کو رکھا ہوا ہے۔ پھر جب حضور شہنشاہ بڑے ہوتے ہیں، تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے جب آپ کو امی جان نے بھیجا تھا مدرسے پڑھنے کے لیے، کیا نصیحت کی تھی؟ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک اور نصیحت بھی کی تھی، وہ کتابوں میں ہے، اسی موقع پہ آپ کی امی جان نے فرمایا بیٹا جاؤ، اور یہ ایسی نصیحت ہے نا بندہ سن کے حیران ہوتا ہے کہ ماں نے کیسے دین کے لیے اپنے بچے وقف کیے ہیں۔ آپ کی امی جان نے فرمایا بیٹا جاؤ، خدا کا دین پڑھو، پڑھاؤ، واپس گھر نہ آنا، واپس گھر نہ آنا، میں نے تمہیں دین کے لیے وقف کر دیا ہے، اب تیری میری ملاقات قیامت کے میدان میں ہی ہوگی۔ ایسی نصیحت کون کر سکتا ہے؟ غوث اعظم کی امی جان ہی کر سکتی ہے۔ اور پھر آپ نے جب علم حاصل کیا، پڑھا، علم پڑھ لیا، دستار سج گئی۔ حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں دیکھیں علم کے بعد اب یہ بھی توجہ کرتے چلے جائیں نا، غوث پاک نے علم پڑھا ہے، ایسے نہیں آگے مسلک کے اوپر، ایسے پیر نہیں بنے، ایسے ولی بغیر علم کے بھائی پیر بن گئے، نا۔ غوث پاک پتہ ہے کیا فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ میں؟ فرماتے درست العلم حتی صرت خطبہ، فرماتے میں علم کا درس دیتا رہا۔ درس کا مطلب پڑھنا بھی ہوتا ہے، پڑھانا بھی ہوتا ہے۔ میں علم پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا حتی صرت خطبہ، جہاں تک کہ پڑھتے پڑھاتے اللہ نے مجھے قطبیت عطا فرما دی۔ یہاں تو ویسے پیدا ہو گیا تو قطب زمان ہے، پیر کے گھر جو پیدا ہو گیا ہے، یہاں تو سلسلہ یہ بن گیا ہے۔ لیکن غوث اعظم کو دیکھیے باقاعدہ مدرسے میں پڑھے، اور جب پڑھ کے آئے نا، آپ فرماتے کہ ابتداء میں واز نہیں کرتا تھا، تقریر نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن میں سویا ہوا تھا، خواب میں حضور تشریف لے آئے، سبحان اللہ، اور حضور نے فرمایا بیٹے عبدالقادر تقریر کیوں نہیں کرتا؟ میں نے عرض کیا نانا جان میری زبان میں وہ فصاحت نہیں ہے کہ میرے سامنے عربی ہے اور میری زبان فارسی ہے، اور میں ان عربیوں کے سامنے اس ترتیب سے، اس فصاحت سے، اس روانگی سے تقریر کر سکوں۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا منہ کھولو۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا، حضور نے 7 مرتبہ لعاب دان میرے منہ میں ڈالا، سبحان اللہ۔ 7 مولا مرتضیٰ بھی تھے، مولا علی نے کہا بیٹے منہ کھولو، انہوں نے بھی 6 مرتبہ لعاب دان میرے منہ میں ڈالا۔ کہتے جب نانا جان نے 7 مرتبہ، مولا علی نے 6 مرتبہ، میں نے علی پاک سے عرض کیا بابا جان آپ نے 6 مرتبہ لعاب دان ڈالا ہے، نانا جان نے 7 مرتبہ ڈالا ہے، یہ فرق کیوں رکھا ہے؟ فرمایا بیٹے عبدالقادر حضور نے 7 مرتبہ ڈالا ہے، اب میں 7 مرتبہ والی برابری تو نہیں کر سکتا نا۔ میرے حضور کے صحابہ تو خواب میں بھی برابری کی بات نہیں کرتے، خواب میں بھی نہیں کرتے، لوگ جیتے جاگتے برابری کے دعوے کرتے ہیں، میں خواب میں برابری کی بات تو نہیں کر سکتا نا۔ اب جب غوث اعظم کو حضور کا لعاب دان نصیب ہو گیا نا، کتنی مرتبہ نصیب ہوا؟ 7 مرتبہ، اور جسے ایک بار نصیب ہو جائے وہ سعد الدین تفتزانی سے جا کر پوچھو، انتہائی نالائق طالب علم دوران تعلیم کو قربت آ گئی دستار کی، دستار ہونے والی ہے، رات سوئے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، رو پڑے یا رسول اللہ فارغ ہونے والا ہوں، سر پہ دستار سجنے والی ہے، لوگ عالم سمجھ کے مسئلے پوچھیں گے، مجھے تو کچھ آتا بھی نہیں ہے، کروں گا کیا؟ یہ کہتے کہتے سو گئے، خواب میں حضور تشریف لائے، فرمایا سعد فکر نہ کر ذرا منہ تو کھول، کہتے منہ کھولا، حضور نے لعاب دان ڈالا، آنکھ کھلی، صبح فجر میں درس میں بیٹھے، استاد نے کتاب کھولی، عربی عبارت پڑھی، اس کے بعد تقریر استاد نے شروع کی عبارت پر، سعد کا ہاتھ کھڑا کرنے کا مطلب ہے حضور کوئی سوال ہے میرا۔ استاد نے کہا خیر ہے سعد آج تجھے بھی سوال آ گیا ہے، کلاس کا نالائق طالب علم اچانک استاد سے سوال کرنا شروع کر دے، سارے طلباء ہاتھ پڑے، سعد الدین خیر ہے آج تو بھی استاد سے سوال کرے گا؟ سعد نے سوال کیا، استاد تیاری سے آیا تھا، استاد نے جواب دیا، سعد نے جواب کے اوپر سوال کر دیا، استاد نے اس پہ جواب دیا، کرتے کرتے آخر کار استاد کون ہے؟ قطب الدین رازی، کتاب بند کر دی، کتاب بند کی اور کہا سعد سچ سچ بتا آج تو پہلے والا ساتھ تو نہیں ہے؟ کہا جی پہلے والا نہیں، رات خواب میں حضور نے لعاب دان عطا کیا۔ وہ سعد الدین تفتزانی طلباء جانتے ہیں جن کو ایک بار مصطفیٰ کا لعاب دان ملا، آج درس نظامی کے نصاب میں ایک مصنف سعد ایسا ہے جس کی 3-4 کتابیں درس نظامی کے نصاب میں شامل ہیں، اور ان کی کتاب پڑھنے کے لیے پہلے کم از کم 3 سے 4 سال
درس نظامی پڑھنی پڑتی ہے، پھر جا کے ان کی کتاب پڑھنی پڑتی ہے۔ وہ اتنا بڑا عالم ہے، ملا کیا ہے؟ لعاب دہن مصطفیٰ کریم علیہ السلام، ایک مرتبہ ملا۔ یہ سعد ہے جسے ایک مرتبہ لعاب دہن ملا۔ عبد القادر کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ 7 مرتبہ مصطفیٰ نے لعاب دہن عطا۔ آپ فرماتے پھر میرے اوپر واز طاری ہو گیا، پھر میں چپ نہیں رہ سکتا تھا، ہر وقت تقریر میں مسجد میں مجمع لگایا، مسجد کم ہو گئی، عیدگاہ پہنچ گیا، عیدگاہ کم ہو گئی، میدان میں آ گیا، ہمارے لاکھوں کا مجمع ہوتا روزانہ، اور ہر لاکھ مجمع میں سے 1000 بندے کو میں اللہ سے ملا دیا کرتا ہوں۔ واز کا عالم کیا ہوتا تھا پتہ ہے؟ اب واز فرما رہے ہیں، ایسے واز کرتے کرتے آپ نے یوں دیکھا، ایسے ترچھی نگاہ عثمان کی طرف یوں دیکھا اور فرمایا کف یا اسرائیلی واسمع کلام محمدی، اسرائیلی ٹھہر جا، محمدی کا کلام بھی سنتا جا۔ واز ختم ہو گیا، غلاموں نے عرض کیا حضور یہ آج نہیں بات کی ہے، کوئی سمجھ نہیں آئی؟ میں تمہارے لیے ہوتی تو تمہیں سمجھ آتی۔ حضور کس سے کلام تھا؟ فرمایا میں واز کر رہا تھا، حضرت خضر گزر کے جا رہے تھے، ایسے جاتے جاتے میرے مجمع میں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر تو گفتگو سنی، پھر اٹھ کے جانے لگے، تو میں نے خضر سے کہا کف یا اسرائیلی واسمع کلام محمدی، اے اسرائیلی بیٹھ جا، ذرا محمدی فقیر کا کلام بھی سنتا چلا جا۔ آواز کر رہے ہیں بالکل آپ کے سامنے، وقت تبلی شیخ علی بن حیثی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے ان کو اونگ آ گئی، جیسے آ جاتی ہے کبھی کبھی، اور یہ اونگ آنا کوئی بری بات نہیں ہے کہ بعض خطیب ناراض ہو جاتے، کوئی بندہ سو جائے تو اس کی مجمع میں ہی بےزتی کر دیتے ہیں، ساتھ خان ناراض ہو جاتے ہیں، مجمع میں ہی بےزتی کر دیتے، سوئے بیٹھے ہو بھئی آ جاتی ہے۔ آپ بتائیں غوث اعظم کے مجمع میں اگر کسی کو نیند آ سکتی ہے تو ہم چیز کیا ہے؟ سمجھنے والی بات ہے۔ شیخ علی بن حیثی کی آنکھ لگ گئی، جیسے ان کی آنکھ لگی توجہ کیجئے گا، غوث اعظم نے منبر چھوڑ دیا اور شیخ علی بن حیثی کے پاس جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے جھنجھنی لی، آنکھ کھولی، غوث اعظم پاس کھڑے ہیں، فوراً غوث اعظم واپس آئے، منبر پہ بیٹھے واز شروع کر دیا۔ جب واز ختم ہو گیا، عرض کیا کہ حضور یہ کیا معاملہ تھا؟ واز چھوڑ کے علی بن حیثی کے پاس آئے، فرمایا علی بن حیثی سے جا کے پوچھو کیا ہوا تھا۔ علی بن حیثی سے پوچھو کیا ہوا تھا۔ علی بن حیثی نے فرمایا جب میں حضور غوث اعظم کے مجمع میں بیٹھا تھا، میری آنکھ لگی، خدا کی قسم میں نے حضور کا جلوہ دیکھا، جو منظر میں خواب میں دیکھ رہا تھا غوث اعظم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے مجمع آپ کے واز کی کیا شان؟ یہ غوث اعظم کا واز تھا، جب آپ واز کیا کرتے تھے تو یہ منظر ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے ایسی شان سیدنا شہنشاہ بغداد پیران پیر کو عطا فرمایا۔